آئیے کچھ عرض و معروف سے کل سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی محتشم رہبر آدم قائد آدم نیز آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے ایمان والو، جب تم دین اسلام میں داخل ہو تو کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام کے فہرست میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل طور پر داخل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی قدموں کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان کرام، میں کچھ بات پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کا میں شان نزول بیان کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ یہ آیات اور اس کی شان نزول کا جب ہم ملاحظہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا جو معیار ہے، ہم کیا، ہماری رویہ کیا ہے، ہمارا چلن کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے۔ اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی ہے اور کس کس لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے دوسرے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر وحنس واذا غفل فالوسوس۔ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دلوں کو قبضہ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ وَحَنَسَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادات میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس قبضے کو نہیں کر پاتا، چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، نماز سے دوری ہو جاتی ہے، تسبیحات سے دوری ہو جاتی ہے، قرآن سے وابستگی نہیں رکھنے کی وجہ سے، تو شیطان اس کے قریب آ کر اس کے دل کو قبضہ کر لیتا ہے۔ فالوسوسہ۔ تو مفسرین اکرام اس حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کی ہے، لیکن خاص تفصیل کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ میں کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ خود قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا انہ لکم عدو مبین۔ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی پوشیدہ دشمن نہیں ہوتا۔ ایک دشمن جو ہوتا ہے جو آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، جو معلومات نہیں ہوتی کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا برا چاہتا ہے، کون ہمارا اچھا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دشمن آپ دیکھتے باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو نقصانات دینے کے لیے، آپ کو ٹارگٹ بنانے کے لیے آپ کے فرنٹ پہ ایک دم کھڑا رہتا ہے، آپ کے سامنے بالکل۔ نہیں اس کو میں ماروں گا، اس کو میں ستاؤں گا، اس کو میں پریشان کروں گا، برابر کوئی نہ کوئی میٹر آپ کے سامنے رکھتا رہے گا۔ تو وہ آپ سوچیں یہ میرا تو کھلا ہوا دشمن ہے،
تو ویسے ہی شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، اس رب کائنات کی بات ہے جس نے پوری دنیا کی تخلیق کی. اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے دل کو قبضہ کرتا ہے. شیطان اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے نا، آپ ذرا سوچیں کہ دل کو قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. شیطان جانتا ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے من کے موافق کرتا ہے، دل کے مطابق کرتا ہے. حقیقت ہے. اگر اچھے ماحول باہر سجے ہو، باغیچے ہو اور موسم بھی اچھے ہو، اگر آپ کا دل چاہے گا تبھی آپ گھر کے باہر صرف تفریح کے لیے نکلیں گے. کوئی کہے گا کہ حضرت چلیے چلو گھوم کے آتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار من نہیں کر رہا. اچھا آپ کا من کرے گا تبھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے، نہیں جائیں گے تو آپ نہیں جائیں گے. آپ کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہو، معتبر غذائیں رکھی ہو، معتبر روٹیاں، شہد اور ٹھنڈے پانی اور جو بھی شربت شربہ وغیرہ موجود ہو، لیکن آپ کا من نہیں چاہے گا تو آپ ایک نوالا بھی نہیں کھائیں گے، ایک نوالا نہیں کھائیں گے. آپ بہت اچھا عربی داں ہوں، بہت اچھا انگلش داں ہوں، بہت اچھا فارسی داں ہوں، لیکن آپ کا جب موڈ اچھا ہوگا، من اچھا ہوگا، تب آپ لوگوں کے سامنے اچھی تقریر کریں گے، اچھی انگلش بولی بولیں گے، اچھے طریقے سے عربی میں بات کریں گے، اچھے طریقے سے فارسی میں بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا موڈ اور من اچھا ہوتا ہے تو آپ اچھے انداز میں گفتگو کر سکیں گے. لیکن آپ کا من نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے. کہیں یار بولنے سے یہ چلو بعد میں بات کرنا ہے کہ نہیں ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کا من کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیطان جاثب علی قلب ابن آدم فاذا ذکر وحنس واذا غفل فالوسوس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسانوں کے دلوں کو قبضہ کر لیتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے تب شیطان اس کو وسوسہ اندازی کر کے راہ خیر سے ہٹا کر راہ بد کے طرف لے آتا ہے، اس کو وسوسہ اندازی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور مفسرین فرماتا ہے یہ وسوسہ ہے کیا؟ کہ انسان کو خیر و شر میں فرق محسوس نہیں ہوگا، اچھائی برائی میں فرق نہیں محسوس ہوگا، عبادات میں لذت نہیں ملے گی، برائیاں عام کام کرنے لگے گا، غیبت کرنے لگے گا، چغلی کرنے لگے گا، بے حیائیوں والا کام کرنے لگے گا. بڑی تفصیل ہے. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام چیزیں کب ہونے لگے گا؟ جب شیطان اس کے دل کو قبضہ کر لیتا ہے. کیونکہ شیطان عبادات کے لیے راغب نہیں کرتا ہے، شیطان نماز کے طرف مائل نہیں کرتا ہے، شیطان روزے کو طرف مائل نہیں کرتا ہے، شیطان ماں باپ کی خدمت سے محروم کرتا ہے، شیطان پڑوسیوں کے حق تلفی سے محروم کرتا ہے، شیطان بڑوں کی حقوق کی ادائیگی سے محروم کرتا ہے، شیطان ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، ہر ایک کے. اس کی مثال سمجھنا ہے تو ایک مثال میں آپ کو سامنے پیش کروں گا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے الحمدللہ. 12 مہینے میں ایک مہینہ خاص آپ دیکھیے کیوں. ابھی جو مسجد اتنے دیر میں بھر رہی ہے نا، لیکن جیسے ہی اللہ کا مقدس مہینہ آتا ہے نا تو اذان سے قبل لوگ مسجد کے اندر راغب ہو جاتے ہیں. جو کبھی فجر میں نہیں اٹھتا وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے، وہ سحری کے وقت اٹھ جاتا ہے آٹومیٹک. یار سحری کرنا ہے، اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. جو کبھی فجر میں روٹی مت ہے کہ مولوی صاحب جب اس سے پوچھ رہے کہ یار فجر میں اٹھا کرو، کہ مولوی صاحب کیا کرے، ایسا روٹی نہیں ہو گیا ہے کہ رات میں لیٹ ہو جاتی ہے سونے میں اور صبح آنکھ ہی نہیں کھلتا. اچھے لوگوں کا حال یہ ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے وہ بندہ کبھی نماز کے لیے نہیں آتا، وہ تراویح کے لیے 20 رکعت نماز الگ سے پڑھتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 20 رکعت نماز الگ سے کرتا ہے، وہ بھی 3 گھنٹہ کھڑے ہو کر. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ماحول نورانی کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ کا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. کس لیے ہوا ماحول؟
شیاطین کو قید کرنے کی وجہ سے جو نورانی ماحول پیدا ہوئی ہے، لوگ آٹومیٹک لوگ انتظار کرتے ہیں ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، عصر کا وقت باقی ہے، تو وہ ماحول کس کے بنا پر پیدا ہوئی؟ شیطان کے قید ہو جانے کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، جو شخص عشاء کی نماز میں پہلے موجود ہوتا تھا وہ عشاء تو چھوڑ فجر کی نماز کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان اتنا بڑا دشمن، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں یہ خیال آتی ہے امی کا روزہ ہم رکھیں گے، ہم کو سیلی میں اٹھائیے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتی ہے اس کے دلوں میں، نہیں آج ہم روزہ ہیں۔ تو یہ ماحول کس کی بنا پر ہوئی؟ شیطان کے قید ہو جانے کی بنا پر۔ تو دیکھیے رمضان کو سامنے رکھیں تو سمجھ لیں کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے۔ ہمارا آٹومیٹک رجحان قرآن کی تلاوتوں میں، تسبیحات میں، سجدوں میں، مسجدوں میں، صاف صفائی میں، ہر ایک چیز میں لگا ہوا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کہا ایک مہینے تم نے بہت اچھا کام کیا، اب میرے مطابق کام کرو۔ فوراً عشاء کی بھی نماز ختم، لوگ مارکیٹوں میں بازاروں میں گھومتے ہیں پوری رات عید کی نماز کے لیے، فجر کی بھی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی بھی نماز ترک کر دیتے ہیں، جیسے ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ فوراً ایک مہینے کا پورا روٹین طریقہ سب سسٹم کا سب ختم کر دیتے ہیں، پھر وہی پرانے روٹین پہ آ جاتا ہے۔ تو کس یہ شیطان دشمن ہے، اور شیطان جاسم علی قلب ابن، تو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمارے دلوں کو قبضہ کر لیتا ہے۔ اور سیان کرام ذرا دیکھیے یہ نورانی ماحول رمضان میں جو شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب ہمارا ماحول دیکھیے کہ شیطان اس طریقے سے ہمیں ولغرا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقاصفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے بلایا، کہ کہا کہ چلو میدان میں، ایک میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو میدان میں لے کے گئے، کہا کہ دیکھو سامنے ایک ڈنڈا لیا، ڈنڈا سے ایک لکیر کھینچ دیا، ایک سامنے لکیر کھینچا، کہا کہ یہ جانتے ہو کیا ہو؟ صحابہ کرام نے کہا لا انا، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک لکیر کھینچا سیدھے خوب بڑا سے، پھر اس کے دائیں طرف سے کئی لکیریں کھینچی، پھر اس کے بائیں طرف کئی لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ جو ایک لکیر جو میں نے پہلے کھینچی تھی نا، یہ صراط المستقیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ صراط المستقیم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اور یہ جو بغل میں کئی لکیریں میں نے کھینچی دائیں طرف بائیں طرف، یہ شیطانوں کا راستہ ہے، یہ شیطانوں کا راستہ ہے۔ شیطان تمہیں دنیا میں آگے ورغلا کرنے کے لیے، وسوسہ اندازے کرنے کے لیے آپ کو کئی چیزوں میں مبتلا کرے گا۔ کہا کہ یہی صحیح راستہ ہے، یہ بھی صحیح راستہ، شیطان بہکائے گا، آپ کو گمراہ کرے گا، لیکن تمہیں اس میں لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ افضل الجہاد فی النفس ہی، افضل جہاد جو ہے، لڑائی جو جنگ ہے وہ اپنے نفس سے ہے۔ عزیزان کرام بات بڑی لمبی ہے، بات بڑی لمبی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العظیم اگلے جمعہ میں پھر انشاءاللہ آؤں گا، اس کی تفصیل وضاحت کروں گا۔ لیکن ذرا سوچئے تو شیطان اس طریقے سے ہمیں ولغرا کرتا ہے کہ ہماری عبادات کو، ہماری نیکی کو، ہماری ہر چیز کو، ایک تو ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا، اتنا بڑا دشمن ہے، کبھی تو میرے ذہن کو نیک طرف کے لگاتا بھی نہیں ہے، اور اللہ کا فضل اگر یہ ہو گیا کہ ہم نیکی کر بھی لیے نا تو اس وقت میں بھی وسوسہ اندازی کرنے لگتا ہے۔ جیسے نماز میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی ہمارے رکے ہوئے کام ہیں، وسوسہ اندازی کر کے ہمیں خیال رہتا ہے کہ وہاں جانا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی پیسہ باقی ہے، ابھی یہ بزنس باقی ہے، ابھی یہ سسٹم باقی ہے، پوری خیالات۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، پہلے تو نیک کام کرنے کے لیے آپ کو آگے نہیں بڑھاتا، اور اللہ کا فضل اگر ہوا آپ نیکی میں شامل بھی ہو گئے تو اس میں بھی وہ سزا اندازی کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کا اس سے بھی بڑا فضل ہوا کہ آپ نیکی بھی کر لیے، لیکن فوری طور سے آپ سے اتنا بڑا گناہ کروا دے گا نا کہ آپ کے نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے رمضان 30 مہینے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، جب انعامات ملنے کا وقت آتا ہے، جب ہمیں تحفہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم عید کی نماز پڑھ کے مسجد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند کر کے خوب روتے ہیں، اس طریقے سے چلا کے روتے تھے کہ جب صحابہ کرام ان کے دروازے سے باہر گزرتے تو ان کی آواز سن کے رک جاتے تھے،
رک جاتے تھے، رک جایا کرتے تھے. کہا کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ آج عید ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا وقت ہے، لیکن عمر فاروق اعظم اپنے گھر میں رو رہے ہیں، کیا کوئی حادثہ ہو گیا؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہوتے عمر فاروق اعظم کے دروازہ کو کھٹکھٹا دے. کافی بھیڑ ہو جانے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے ہمت کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. عمر فاروق اعظم باہر تشریف لے کر آئے. کہا کہ عمر فاروق اعظم آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، عید کے دن خوشیاں منانا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے. تو عمر فاروق اعظم نے ایک لفظ کہا. اللہ نے بے شک کہا کہ خوشی منانے کا وقت ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، لیکن خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ آج عید ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہا ہے. کیا؟ عید اس کے لیے ہے جس کی روزہ قبول کی گئی ہو، جس کی عبادت مقبول ہوئی ہو، جس کی صبح شام ذکر و اذکار اللہ کی بارگاہ تک پہنچی ہوئی ہو. اور جس کی عبادات نہیں ہوئی ہو، اس عید کے دن اس کے تمام عبادات کو اس کے منہ میں مار دیا جائے گا، رد کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں میری اعمال، میری عبادت، میری روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. امیر المومنین، ان کا حال یہ تھا. اور آپ تو 10 صحابہ میں سے ایسے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، آپ اس میں شامل ہیں. بتائیے جن کو جنت کی بشارت مل گئی ہے ان کی حالت و کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں قبول والے میں ہیں کہ مردوب والے میں ہیں. ہماری عبادات رد ہو گئی ہے کہ قبول ہوئی ہے، ان کا حال یہ ہے. تو عبادات کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، اپنی عبادات کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بڑی بات ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ابھی ربیع النور شریف میں بڑی جشن مناتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، سجاتے ہیں، لائٹیں، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. لیکن دلیل صرف گھر سجانا نہیں ہے، دلیل صرف محلے کو سجانا نہیں ہے. دلیل محبت کی ابھی سوشل میڈیا میں کچھ بات چل رہی تھی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انشاءاللہ العظیم اس کے بارے میں بیان رکھوں گا. لیکن ایک بات سوچئے، آج غیر لوگ آ کر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ہمیں پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوسٹر سے نہیں، ہمارے الفاظ سے ہونی چاہیے، ہمارے کردار سے ظاہر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوسٹر اور سوشل میڈیا سے نہیں، ہمارا کردار ہی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ پوسٹر نہ لگاؤ، یہ واقعی عاشق رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، یہ محبت رسول ہے. تو تمہیں ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیرہن ہوں. آپ سنت کی اتباع کرنا شروع کر دینا تو لوگ آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے، لوگ دور سے کہیں گے یار اس سے مت بولو، وہ محبت کا غلام ہے، وہ محمد کا غلام ہے. صحابہ کرام کا حال دیکھیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی تو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطیاں اور تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. استغفر اللہ العظیم.